مسجد اقصی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقام ہے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن و حدیث میں مسجد اقصی کی اہمیت کا ذکر متعدد بار کیا گیا ہے۔ یہ سارا علاقہ قرآن مجید کے مطابق بابرکت ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور خانہ کعبہ سے پہلے 17 ماہ تک مسلمان اسی قبلے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسجد اقصی کی تعمیر خانہ کعبہ کے 40 سال بعد ہوئی تھی۔ جس طرح آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی، اسی طرح مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کروائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے پہلی عبادت گاہ بنانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس سے قبل بنی اسرائیل کے لوگوں کی زندگی خانہ بدوشوں جیسی تھی اور ان کی عبادت گاہ بھی ایک خیمے کی صورت میں ہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس فتح کیا تو اس عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، مگر اپنی زندگی میں اسے مکمل نہ کروا سکے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی شایان شان اس عبادت گاہ کی تعمیر مکمل کروائی، کیونکہ یہودی اپنی عبادت گاہوں کو ہیکل، عیسائی اپنی عبادت گاہ کو چرچ اور مسلمان اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اس لیے اس عبادت گاہ کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، اور اللہ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں، پرندوں، ہواؤں اور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنات سے بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں جنات انتہائی طاقتور اور سرکش تھے۔ آپ ان سے مختلف تعمیراتی کام کرواتے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے سلسلے میں جنات سے آپ نے بڑے کام لیے، کیونکہ جنات کے لیے عمارتوں کے لیے بھاری سامان اور پتھر وغیرہ اٹھا کر لانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہ انسانوں کے مقابلے میں اپنی طاقت کی وجہ سے ہر کام جلد اور بآسانی سر انجام دے لیتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے سلسلے میں بھی سلیمان علیہ السلام نے جنات سے مدد لی، جس کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے آثار اس طرح شروع ہوئے کہ صبح جب اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا۔ آپ اس سے پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے، وہ بتا دیتا۔ پھر سوال کرتے تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے؟ وہ عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ علیہ السلام اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ایک نیا پودا لگا دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ عرض کیا خروبہ، یعنی خرابی اور ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کس گھر کی؟ عرض کیا کہ بیت المقدس کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ اس بیت المقدس کو ویران فرما دے؟ لہٰذا اب میری موت کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا بھی کافی کام باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل دعا کی تھی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو،
تاکہ ان کا غیب کا علم جاننے کا دعویٰ غلط ہو جائے، کیونکہ جنات کا دعویٰ تھا اور انسان بھی یہ مانتے تھے کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور وفات پا جانے کے باوجود بھی آپ عصا کے سہارے کافی عرصہ یوں ہی کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 1 سال گزر گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کئی ماہ تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس لیے جنات سمجھے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں اور انہیں آپ کی موت کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا تو اس نے آپ کی عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ لکڑی کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم مبارک کا بوجھ نہ سنبھال سکے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔